شہدائے ملت جعفریہ کی بلندی درجات کے لیے صدر اسلام سے آج تک راہ محبت و ولایت میں انجام دینے والوں کے لیے بالخصوص وہ مہربان علی رسول جو دنیا سے چلے گئے اور اپنے مرحومین کو یاد عشرہ مجالس کے بانیان رانجھا برادران کے خانوادہ کے مرحومین کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات۔ اللہم تابع بیننا وبینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر۔ صلوات سارے حضرات بلند آواز۔ وارث اعزا یوسف زہرا امام صاحب العصر علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل کے لیے بھی بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنة للمؤمنین والنار للمنافقین۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب واولادہ المعصومین۔ الحمدللہ الذی جعلنا من الباقین علی سید الشہداء وأولادہ وأصحابہ المظلومین۔ الصلاة والسلام والتحیۃ والإکرام علی رسولہ الکریم شفیع المذنبین وانیس الغریبین ورحمۃ للعالمین۔ اعنی العبد المؤید الرسول المسدد المحمود الاحمد المصطفى الامجد ابا القاسم محمد۔ ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والإکرام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین، واللعنة الدائمة على أعدائهم ملونين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين، أما بعد فقال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم۔ صلوات۔ یہ سورہ مجادلہ کی 12 نمبر آیت ہے جس میں رسول اللہ کے ساتھ نجوہ سرگوشی کرنے کا ادب اللہ نے اہل ایمان کو بتایا ہے۔ ممکن ہے پورے قرآن پر کوئی عمل کرنے والا مل جائے، ممکن ہے قیامت تک کا زمانہ پڑا ہے اور کوئی ایسا مومن کامل پیدا ہو جائے
جو پورے قرآن پر عمل کرنے والا ہو۔ شیخ الرئیس ابو علی سینا کا ایک مقولہ ہے، ان کا ایک قول ہے، بڑا معروف ہے۔ وہ فرماتے ہیں کل ما قرع سمعک من الغرائب والعجائب فذرہ فی بقعۃ الامکان۔ ابو علی سینا کہتے ہیں کہ جب کوئی بھی عجیب و غریب بات تمہاری سماعتوں سے ٹکرائے اس کا انکار نہ کرو، اس کو امکان کے خانے میں رکھ دو، اس کو رد نہ کرو، اس کو امکان کے خانے میں رکھ دو۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت ساری چیزیں جنہیں انسان شاید 50-100 سال پہلے ناممکن سمجھتا تھا، آج وہ ممکن ہو گیا۔ ایسا ہے نا؟ یہ جو انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، انسان سائنسی ترقی کر گیا ہے اور نت نئی سائنسی ایجادات۔ خیر پاکستان تو باقی دنیا سے کہتے ہیں 50 سال ویسے ہی پیچھے ہے نا۔ جو جدت جدید چیزیں ترقی یافتہ ملکوں میں آتی ہیں وہ 50 سال بعد ہمارے پاس آتی ہیں، اور خیر سے بس کیا کیا جائے کہ ہماری ملت کو لوگوں کی استعمال شدہ چیزیں ہی استعمال کروائی جاتی ہیں، کپڑے سے لے کے موبائل اور گاڑیوں تک سب لنڈے کا مال۔ یہ جو جدید میں نے عرض کیا وہ ایک اہل علم نے بڑی خوبصورت بات کی تھی۔ وہ کہتے تھے کہ 50 سال 100 سال پہلے جو بندہ مر گیا ہے آج وہ زندہ ہو جائے نا اور یہ چیزیں دیکھ کے وہ پھر مر جائے گا۔ آج وہ زندہ ہو کے ماضی کے سلاطین اور بادشاہ جو گزرے، قیصر و کسریٰ کو یہ سہولتیں میسر نہیں تھیں جو آج تمہیں ہیں۔ وہ جی فلاں بادشاہ کے پاس سراہی تھی، اس میں پانی ٹھنڈا رہتا تھا، اور آج گھر گھر میں فریزر پڑے۔ یہ بادشاہوں کے پاس یہ پنکھے نہیں ہوتے تھے، اور یہی وجہ کہ بادشاہوں کی تصویریں آپ دیکھیں تو وہ 2 غلام یا کنیز ہیں، وہ پنکھا لیے کھڑے۔ ایسا ہے یہ جو ماشاءاللہ گاڑیاں جو آج جدید ترین یہ تھیں بادشاہوں کے پاس، ایسے لباس تھے، ایسے بستر تھے، ایسی سہولیات تھیں، قتل نہیں تھی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر انصافاً دیکھا جائے تو آج آپ گزشتہ زمانے کے بادشاہوں سے زیادہ اچھی حالت میں ہیں، لیکن دنیا کے مقابلے میں ابھی بہت پیچھے ہیں۔ امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کے ظہور کی جب ہم علامات پڑھتے تھے، قرب ظہور امام زمانہ کی علامات، تو اس میں ایک علامت آتی تھی کہ مشرق میں بیٹھا ہوا انسان مغرب میں بیٹھے ہوئے انسان کو دیکھے گا اور اس سے باتیں بھی کرے گا۔ یہ کچھ عرصہ پہلے یہ بات بڑی عجیب لگتی تھی کہ یار یہ کیسے ہوگا، یہ کیسے ہوگا، اور آج ہو گیا ہے۔ بولو اب تو جدید جو آ رہی ہے ٹیکنالوجی، اس میں کہتے ہیں کہ وہ تم کنٹرول کرو گے دماغ، کدھر کیا جا رہا ہے۔ ابو علی سینا نے بھی یہی کہا ہے، وہ کہتے ہیں کہ کوئی بات اگر تم سنو جو تمہیں بڑی عجیب لگے تو اس کا انکار نہ کرو، جو چیز آج تمہیں ناممکن لگ رہی ہے ممکن ہے کل کو ممکن ہو جائے، اور ایسا ہوا۔
اسی امکان کے تناظر میں ولی سینہ کہتا ہے کسی بات کو رد کرو تو دلیل کے ساتھ رد کرو، جب دلیل نہیں ہے تو پھر اس کو تم رد نہ کرو۔ ممکن ہے پورے قرآن پر عمل کرنے والا کوئی پیدا ہو جائے، لیکن وحدہ لا شریک جانتا ہے آیت نجوہ واحد آیت ہے جس پر مولا علی علیہ السلام کے سوا کسی نے عمل نہیں کیا۔ ما عمل بأحد من قبلی، نہ مجھ سے پہلے کسی نے عمل کیا، ولا یعمل بها احد من بعدی، اور نہ کوئی میرے بعد عمل کرے گا۔ سنیے گا ذرا غور سے، حکم خدا یہ تھا اس آیت میں، ایمان والو رسول اللہ سے نجوہ کرنا ہے نا تو پہلے صدقہ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، تمہارے دلوں کی طہارت کا سامان ہے۔ ہاں اگر واقعاً تم اتنے تنگ دست ہو، تمہارے پاس دینے کو کچھ نہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی نا تو میرے پاس 1 دینار تھا۔ کتنے؟ بیٹا جی یہاں بیٹھ کے تو باتیں نہ کریں، بالکل میری رینج میں بیٹھے ہیں آپ۔ نہیں کوئی بات نہیں، میری طرف میں جو پڑھ رہا ہوں نا یہ گھر جا کے ماں باپ کو سنایا کرو کہ کیا سن کے آئے۔ سیرت اہل بیت یہی ہے۔ امام حسن مجتبیٰ کا بچپنا تھا، مسجد میں آتے تھے نانا کی گود میں، نانا کے پاس، پھر جب گھر جاتے تھے تو سیدہ طاہرہ پوچھتی تھیں کہ کیا سن کے آئے ہو۔ پھر امام مجتبیٰ علیہ السلام نے جو کچھ نانا سے سنا ہوتا تھا وہ اپنی سیدہ طاہرہ ماں کے سامنے بیان کرتے تھے۔ پھر مولا علی علیہ السلام جب گھر آتے تو بی بی پاک وہ سارے مطالب مولا علی علیہ السلام کے سامنے بیان کرتے۔ امیر المومنین فرماتے بنت پیغمبر آپ تو گھر میں ہوتی ہیں، آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ آپ کے بابا نے آج کیا واعظ فرمایا، کن آیات کی تلاوت کی؟ عرض کی آقا بیٹا حسن آ کے وحی کی ترجمانی کرتا ہے۔ ٹھیک ہے نا بیٹا، وحی کی ترجمانی کرتا ہے، جو کچھ نانا سے سن کے آتا ہے۔ سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہا پھر بیٹے سے سوال کرتی بیٹا آج کیا سن کے آئے ہو؟ آپ کیا سمجھتے ہیں آل محمد کے گھرانے کا کوئی بھی عمل اس میں ہمارے لیے ایک پیغام ہے، درس ہے۔ ہمارے لیے آل محمد کا گھرانہ اسوہ ہے اور سیرت ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں دنیا کی ماؤں کے لیے یہی درس ہے، علمی محفل ہو، علمی مجلس ہو، اپنے بچوں کو بھیجنا، اور پھر جب بچے مجلس سے آئیں پھر مائیں بچوں سے پوچھیں کہ آج کیا سن کے آئے ہو اور آج کیا سیکھ کے آئے ہو، تاکہ بچے کی شروع سے یہ تربیت اس نہج پہ ہو کہ مجلس تفریح کے لیے نہیں، وقت گزارنے کے لیے نہیں، مجلس سے کچھ سیکھنے جانا ہے، مجلس سے کچھ سیکھنا ہے، مجلس سے کچھ سننا ہے، سمجھنا ہے، لینا ہے۔ اور یہ اللہ نے ہم پر کتنا کرم کیا ہے، مولا حسین علیہ السلام کے صدقے میں رب نے کتنا کرم کیا کہ مجلس کی صورت میں مکتب عطا کر دیا۔ دنیا میں جتنے مدرسے ہوتے ہیں، پرائمری ہوتے ہیں، پریپ، مڈل، ہائی، پھر یونیورسٹیاں اور پھر درجہ بندیاں، اب یہ خدا کی قسم واحد ایسا ایک ادارہ ہے، بچے بھی بیٹھے ہیں، نوجوان بھی بیٹھے ہیں، جوان بھی بیٹھے ہیں، بوڑھے بھی بیٹھے ہیں، مرد بھی بیٹھے ہیں، عورتیں بھی بیٹھی ہیں، اور میرا یہ دعویٰ ہے ہر فرد اپنی حیثیت کے مطابق کچھ نہ کچھ لے کے جاتا ہے۔ ایسا مکتب کہاں ہے دنیا میں؟ تو قدر کرو اس مکتب کی۔ اور پھر یہ جو مجلس ہے، بات آگئی تو ذرا سنتے جائیے، لطف لیجئے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پڑھنے لگا ہوں، سرکار نے فرمایا اذا رأیتم روضۃ من ریاض الجنہ فارتعوا فیہا۔ آقا نے فرمایا جب جنت کے باغات میں سے کوئی باغ دیکھو تو اس میں داخل ہو جایا کرو، چہل قدمی کیا کرو، اس میں چکر لگایا کرو۔
ایک ریاض الجنہ مسجد نبوی کا حصہ ہے۔ جو حضرات مدینہ گئے ہیں، آج عمرہ کیا ہے، یقیناً وہ ریاض الجنہ بھی گئے ہوں گے، نوافل ادا کیے ہوں گے۔ ما بین قبری و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، رسول اللہ نے فرمایا میری قبر اور میرے ممبر کے درمیان جو جگہ ہے یہ جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے۔ جو حضرات مدینہ نہیں گئے، ریاض الجنہ نہیں گئے، اللہ انہیں بھی نصیب کرے جانا۔ جو گئے ہیں اللہ پھر انہیں بار بار نصیب کرے۔ لیکن جب نبی وہ ریاض الجنہ جب یہ سرکار نے فرمایا نا، جب تم جنت کے باغات میں سے کوئی باغ دیکھو تو اس میں چکر لگایا کرو۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، ریاض الجنہ، اس ریاض الجنہ سے آپ کی کیا مراد ہے؟ لفظوں کا ذمہ دار ہوں، شیعہ بیٹھے ہو، سنی بیٹھے ہو۔ رسول اللہ نے فرمایا جس مجلس میں میرا ذکر ہو، میری آل کا ذکر ہو، وہ مجلس بھی جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہوتا ہے۔ جس مجلس میں اللہ کا ذکر ہو، ذکر خدا ہو، جس مجلس میں ذکر مصطفیٰ ہو، اور جس مجلس میں آل رسول کا تذکرہ ہو، رسول اللہ کی نگاہ میں شیعوں کا دشمن جس نظر سے مرضی دیکھے، رسول کی نظر سے دیکھو تو وہ جنت کا باغ ہے۔ اب اس سے بڑا بے ایمان بندہ کوئی نہیں جو جنت میں جانے سے روکے۔ صلوات پڑھ دو سارے حضرات بلند آواز۔ خدا کی قسم میں اپنا عقیدہ بیان کر رہا ہوں، جو مجلس سے روکے وہ تمہیں جنت سے روک رہا ہے۔ صلوات پڑھو سارے حضرات بلند آواز۔ توجہ ہوگی حضرات؟ پتہ نہیں بات پہنچی کہاں تک تھی۔ ممکن ہے پورے قرآن پر عمل کرنے والا ہو۔ میں نے کل بھی عرض کیا، پھر عرض کرتا ہوں چونکہ آج کچھ چہرے نئے ہیں۔ یہ ایک آیت نجوہ کی بات نہیں کہ مولا علی فرماتے ہیں میں نے سب سے پہلے عمل کیا اور میرے بعد کوئی بھی نہیں کرے گا۔ ہر حکم خدا و رسول پر سب سے پہلے مولا علی علیہ السلام نے لبیک کہی۔ اور ہمارے لیے پتہ ہے مولا کی وصیت کیا ہے؟ 19 رمضان المبارک کی صبح کو ضرب لگی، 21 کو شہادت ہے۔ شہادت سے پہلے مولا امیر المومنین نے کچھ وصیتیں فرمائی ہیں۔ نہج البلاغہ میں وہ سارا وصیت نامہ موجود ہے، اور وہ وصیت اپنی اولاد کو فرمایا اولاد میں تمہیں وصیت کر رہا ہوں، اور قیامت تک آنے والے ہر اس شیعہ اور مومن کے لیے جس تک مولا علی کی یہ بات پہنچے۔ وہ وصیت نامہ صرف اولاد کے لیے نہیں ہے، وہ میرے لیے بھی وصیت ہے مولا کی، آپ کے لیے بھی وصیت ہے مولا۔ جو مولا علی علیہ السلام کی ولایت کا عقیدہ رکھتے ہو، امامت کا عقیدہ رکھتے ہو، ہر اس فرد کے لیے مولا امیر المومنین کی وہ وصیت ہے۔ وہ سارا وصیت نامہ آپ تفصیل سے پڑھیے گا نہج البلاغہ میں۔ اگلی بات اور عرض کروں، خدا کی قسم ولایت وہی ہے جو شہنشاہ ولایت کا کلام ہے۔ او بھائیو اللہ گواہ، یہ راگ رنگ ولایت نہیں ہوتی، شہنشاہ ولایت کی تعلیمات ہی اصل ولایت ہے۔ مولا علی کی گفتگو ولایت نہیں تو پھر ولایت کس چیز کا نام؟ بولو، جو شاہ ولایت کی گفتگو ہے، امیر المومنین کا جو کلام ہے، مولا علی علیہ السلام کی جو تعلیمات ہیں، اصل ولایت یہی ہے۔
اصل ولایت یہی اس جو وصیت نامہ ہے اس میں ایک وصیت مولا کی، اللہ اللہ فی القرآن لا یسبقکم فی العمل بہ غیرکم۔ او میرے شیعو قیامت تک آنے والے مومنین، خدا را میں تمہیں قرآن کے متعلق وصیت کرتا ہوں۔ وہ وصیت ہے کیا کہ مولانا مقبول اور مولانا فرمان علی کا ترجمہ خرید کے 5-7 غلاف چڑھا کے الماری میں رکھ لینا، یہ وصیت ہے۔ بولو، ایک اچھا سا قیمتی جزدان بنا کے اس میں بند کر کے رکھ دینا قرآن کو، یہ وصیت ہے۔ خدا را میں تمہیں قرآن کے متعلق وصیت کرتا ہوں، اور وہ وصیت کیا ہے؟ لا یسبقکم فی العمل بہ غیرکم، تمہارا غیر قرآن پر عمل کرنے میں تم سے سبقت حاصل نہ کرے۔ قرآن پر عمل کرنے میں تمہارا غیر سبقت نہ لے جائے، قرآن پر عمل کرنے میں تم سبقت لے جانا جو علی والے بیٹھے، تم سبقت لے جانا جو مولا علی کے شیعہ بیٹھے۔ اچھا، کئی بندوں کو نا لفظ شیعہ سے بھی بڑی تکلیف ہے۔ آپ تو یاد ہے نا، یہ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، کتنی گالیاں دی گئی شیعہ کو، کتنی نفرت پھیلائی گئی، نام نہاد جھوٹے پیر، شیرینیاں بٹورنے والے، ان کے فتوے موجود ہیں جو تاریخ کا حصہ ہے۔ نام نہیں لیتا تاکہ کسی وہ آب گیننے کو ٹھیس نہ لگے۔ کتنی نفرت پھیلائی گئی شیعوں کے خلاف۔ کہتے تھے کسی ندی نالے پر کتا پانی پی رہا ہو، جدھر سے پانی آ رہا ہے تو تم کتے کے آگے بیٹھ کے اگلی طرف سے پی لو، اور پچھلی طرف کوئی شیعہ پیے تو پھر نہ پیو۔ یہ فتوے تھے ان کے پیروں کے، جسے مرشد کہتے ہیں۔ حالانکہ مرشد کا معنی ہوتا ہے جو ارشاد کرے، مرشد کا معنی ہوتا ہے جو رشد اور رہبری کی طرف بلائے۔ اتنا زہر بھرا لوگوں کے ذہنوں میں، اتنا زہر بھرا لوگوں کے ذہنوں میں، شیعہ شیعہ شیعہ، ملک کے در و دیوار کالے کیے گئے، شیعہ کافر کے نعرے لگے۔ شیعہ سنی بھائی جو اہل سنت بیٹھے ہو، اللہ آپ کی عقیدت جو ہے اس کو سلامت رکھے۔ خدا قسم آپ نے بڑا کام کیا ہے۔ کتنے فتوے تھے لوگوں کے، فتوے ابھی موجود ہیں۔ فتوے شیعوں کی مجلس میں جانا نکاح ٹوٹ جائے گا، یہ فتوے تھے یا نہیں؟ ذوالجناح نہ دیکھنا شیعوں کا، نکاح ٹوٹ جائے۔ تو ہمارے ایک مناظر تھے، انہوں نے بڑا اچھا جواب دیا۔ انہوں نے کہا بغیر کپڑوں کے گھوڑا دیکھو تو نکاح نہیں ٹوٹتا، شیعوں کا گھوڑا تو اس پہ کپڑے ڈالے ہوئے ہوتے ہیں۔ کپڑوں کے بغیر گھوڑا دیکھو تو نکاح نہ ٹوٹے، اور شیعوں کا ذوالجناح دیکھنے سے نکاح ٹوٹے۔ اصل میں یہ ساری کوشش کاوش ان مشرکین مکہ والی ہے۔ نبی کریم آیات الہی کی تلاوت کرتے تھے، چونکہ خانہ کعبہ زمانہ جاہلیت میں بھی محترم تھا، اور زمانہ جاہلیت میں بھی کعبہ کا طواف ہوتا تھا۔ لوگ آتے تھے کعبہ کا طواف کرتے تھے۔ اچھا، ان مشرکین نے کیا کیا؟ اب یہ روکتے تھے لوگوں کو، کہتے تھے کہ ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا، ہمارے بتوں کو اچھا نہیں جانتا، تم طواف بھی نہ کرو، وہ شخص وہیں کعبہ کے پاس بیٹھا ہوتا ہے، جو اس کی بات سن لیتا ہے وہ اسی کا ہو جاتا ہے۔ اللہ جانتے ہیں تاریخ کا حصہ ہے۔ 7 افراد، چونکہ قبائلی زندگی میں قبیلوں کے حریف بھی تھے، حلیف بھی تھے۔ 7 رکنی وفد آیا مدینہ سے، اس وقت مدینہ نہیں تھا، یثرب تھا۔
مکہ والوں کے ہماری ایک قبیلے کے خلاف جنگ چھڑنے والی ہمارا ساتھ دو۔ ابو جہل نے کہا ہم تمہارا کیا ساتھ دیں، ہم تو خود مشکل میں پھنسے ہوئے، ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا اور ہمارے خداؤں کو وہ اچھا نہیں سمجھتا، لہذا فی الحال تمہاری مدد سے قاصر ہیں۔ ان یثرب والوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، مدد نہیں کرتے، چلتے ہیں خانہ خدا کی زیارت کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں، پھر گھر جائیں۔ انہوں نے کہا طواف بھی چھوڑو، وہ شخص وہیں بیٹھا ہوتا ہے جو کچھ ایسا کلام پڑھتا ہے جو سنتا ہے اسی کا ہو جاتا ہے۔ انہوں نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ آخر اتنی دور سے 500 میل کا فاصلہ اور زیارت خانہ خدا بھی نہ کریں۔ انہوں نے کہا اگر حتماً جانا ہے تاریخ کا حصہ جانا ہے تو انہوں نے کیا کیا، روئی ان کے کانوں میں ٹھونسی، تمہارے کان بند کر کے تمہیں بھیجتے ہیں اور طواف کرنا اور سیدھا گھر جانا، بات نہ سننا اس شخص کی۔ میں تو پھر آپ ہی کا نام لوں گا، آپ کی طرح بندے سمجھدار تھے۔ انہوں نے ابو جہل کے فتوے پہ دھیان ہی نہیں دیا۔ انہوں نے کہا یار یہ ایک نیا واقعہ ہے، ہم جو جب جائیں گے یثرب میں اور انہیں جا کے بتائیں گے کہ یار مکہ میں تو کوئی شخص ہے، نبوت کا دعوے دار ہے، کچھ کلام پڑھتا ہے، کہتا ہے یہ وحی الہی ہے، تو ہم سے تو لوگ پوچھیں گے نا یار تم ان سے ملے تھے، ان کا کلام سنا تھا، تو ہمیں تو بے وقوف ہی کہیں گے یار تم گئے تھے تو کم از کم اس کی بات تو سننی تھی، وہ کہتا کیا ہے۔ انہوں نے حرم جاتے جاتے وہ روئی نکال دی کان، انہوں نے کہا ہم تو ملیں گے بھی صحیح اور بات بھی سنیں گے۔ تحقیق کے لیے آئے تھے، خدا کی قسم سرکار کی محفل میں پہنچے، رسول اللہ کی زبان مبارک سے آیات الہی کو سنا، آئے تھے تو کافر تھے، جب اٹھے تھے تو مومن بن کے اٹھے تھے۔ اور یہ سلسلہ آج بھی ہے، کتنے مومن ہیں جو مومن ہوئے ہیں تو مجلس شبیر میں آ کر ہوئے۔ یہ ابو جہل کے فتووں کو جب ٹھکراؤ گے نا تو انشاءاللہ حق و حقیقت تک پہنچو گے۔ صلوات پڑھو محمد و آل محمد۔ ان لوگوں نے ہمیں بھیڑ بکریاں سمجھا، جاہل ہیں، اور وہ روکتے کیوں ہیں؟ اللہ گواہ ہے، اللہ گواہ ہے، وہ روکتے صرف اس لیے ہیں کہ اگر انہیں علم ہو گیا حقیقت کا، ان کو روشنی مل گئی، ہاں جی پنجابی جانے چانن ہو گیا، ان کو اگر ہدایت آ گئی، ان کو علم روشنی مل گئی تو ہماری جہالت کا کون خریدار ہوگا؟ جہاں جہاں بھی کوئی حق سے روکتا ہے اس کے پیچھے عمل یہی کار فرمائے تاکہ وہ میری شیرینیاں کہیں اور نہ جائیں۔ یہی ہے نا، بولو یار، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ مومنین کرام، یہ علم کا زمانہ ہے، یہ علم کا دور ہے، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے۔ انٹرنیٹ نے تو بڑی مشکلیں حل کر دی ہیں۔ دیکھیے ہر چیز کا مثبت منفی استعمال انسان کے اپنے اختیار میں ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ نیٹ کی صورت میں ایک اتمام حجت ہم پہ ہو گیا ہے۔ علماء کی تقاریر، علماء کی گفتگو نیٹ کے ذریعے گھر گھر پہنچ گئی۔ تمہیں اللہ نے شعور دیا، ذرا تم بھی فیصلہ کرو کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے اور سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے۔ بات سے بات نکلی، بات لمبی ہوگی، صلوات پڑھ دیں ذرا سارے حضرات۔ تو مولا علی علیہ السلام جب ہمیں وصیت کر رہے ہیں کہ تمہارا غیر قرآن پر عمل کرنے میں تم سے سبقت حاصل نہ کرے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ خود مولا علی نے بھی قرآن پر عمل کرنے میں کسی کو سبقت حاصل نہیں کرنے دی ہے۔ ورنہ قرآن کہتا ہے لما تقولون ما لا تفعلون، قرآن کہتا ہے کہ تم وہ بات دوسرے کو کہنے کا حق ہی نہیں رکھتے جس پر تم خود عمل نہیں کرتے۔
مولا علی علیہ السلام نے سب سے پہلے عمل کیا، پھر اپنے شیعوں کو عمل کرنے کا حکم دیا۔ مومنین شیعہ سنی بھائیوں، ممکن ہے پورے قرآن کا عامل مل جائے، آیت نجوہ واحد آیت ہے قیامت تک کے لیے کہ مولا علی فرماتے ہیں اس ایک حکم خدا پر میرے سوا کسی نے عمل نہیں کیا۔ اور نہ صرف یہ کہ عمل نہیں کیا، شیعہ سنی سب نے یہ روایت لکھی۔ اگلا جملہ اس کا ہے، مولا امیر فرماتے ہیں وَبِّ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ سننا۔ مولا علی فرماتے ہیں اگر میں علی بھی اس آیت پر عمل نہ کرتا، امت پیغمبر پر عذاب نازل ہو جاتا۔ اور مشکل کشائی کسے کہتے ہو؟ اور مشکل کشائی کسے کہتے ہیں؟ عذاب آ جاتا امت پیغمبر پر، آزمائش تھی مسلمانوں کی، امتحان تھا مسلمانوں کا۔ لیکن دنیا سے محبت، دنیا کا پیار، بخل غالب آیا۔ کسی نے صدقے کی تو کوئی حد معین نہیں تھی، کچھ 4 آنے بھی صدقہ دے کے رسول اللہ کے ساتھ نجوہ کا شرف حاصل کر سکتا تھا۔ رسول اللہ سے سرگوشی اور راز نیاز کی گفتگو، لیکن مولا علی کے سوا کسی نے نہ کیا۔ میری وجہ سے امت سے اللہ نے عذاب اٹھا لیا، میری وجہ سے اللہ نے تخفیف کر دی اور معاف کر دیا۔ مولا علی دنیا میں بھی مشکل کشائی فرماتے ہیں، مولا علی عذاب سے بچاتے ہیں، مولا علی ہلاکت سے بچاتے ہیں۔ بڑے بڑے لوگوں نے کہا علی نہ ہوتے میں گیا۔ ایک شخص کا بیان ہے، کہتا ہے لَأَبْقَانِ اللَّهُ لِمُعْزِلَةٍ لَيْسَ لَهَا أَبُو الْحَسَنِ، اللہ مجھے اس دن کے لیے زندہ نہ رکھے کوئی مشکل آ جائے اور حل کرنے والا علی نہ ہو۔ مولا علی علیہ السلام کی ذات دنیا میں بھی لوگوں کی مشکل کشائی کرتی ہے، اور اللہ فرما رہا ہے مولا علی کی ولایت کا عقیدہ قیامت کے دن بھی جہنم سے بچانے والا ہے۔ پرانی دیکھ وہ بات آگے ادھر ادھر چلی گئی۔ شیعہ سے نفرت لوگوں کے ذہنوں میں ڈالی گئی۔ شیعہ تو جانتے ہی جانتے ہیں، اہل سنت بھائی آئے ہو سنو، جا کے خدا کی قسم تحقیق کرنا، شیعہ کو تو گالی بنا دیا لوگوں نے۔ اللہ گواہ ہے، شیعہ لفظ شیعہ یہ بڑا متبرک لفظ ہے، بڑا مقدس لفظ ہے، بڑا پاکیزہ لفظ ہے۔ اور دلیل کیا ہے؟ دلیل سنو، خداوند عالم نے قرآن مجید میں اپنے پیارے خلیل ابراہیم کو شیعہ کہا ہے۔ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ۔ چلو یہ فیصلہ بعد میں کر لیتے ہیں، تفسیر اور احادیث کو سامنے رکھ کے کہ ابراہیم شیعہ کس کا تھا، لیکن یہ تو مانو تھا تو شیعہ تھا، تو ابراہیم شیعہ۔ تو میرا بھائی اللہ اپنے خلیل کو جس لفظ سے پکارے وہ لفظ بڑا مبارک لفظ ہے، اس سے بڑا متبرک اور پاکیزہ لفظ ہو کوئی نہیں سکتا جس لفظ سے اللہ اپنے خلیل کو یاد کرے۔ اور اگلی بات سنو، متفق علیہ حدیث رسول اللہ کی ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں، شیعہ سنی کے ہاں معتبر بھی نہ ہو تب بھی میں مجرم ہوں۔ میں کہتا ہوں شیعہ لفظ اس لیے بھی متبرک اور مبارک ہے کہ جو لوگ قیامت کے دن کامیاب ہیں رسول اللہ نے انہیں بھی شیعہ ہی کہا ہے۔
یا علی انت وشیعتک ہم الفائزون یوم القیامہ۔ اہل سنت کے معتبر منابع حدیثی میں حدیث موجود نہ ہو تو میں مجرم ہوں۔ یا علی قیامت کے دن آپ بھی کامیاب ہیں اور آپ کی راہ پر چلنے والے بھی کامیاب۔ یہ تو نصیب کی بات ہے، مولا علی کا شیعہ ہونا کوئی معمولی بات ہے؟ وہ بندہ ہے دنیا میں کسی نہ کسی کا شیعہ ہی۔ عربی میں آگے آگے چلنے والے کو امام کہتے ہیں، پیچھے پیچھے چلنے والے کو شیعہ کہتے ہیں۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کامیاب وہ ہے جو علی کی راہ پر چلتا ہے۔ جو مولا علی کا شیعہ بن جائے جنت استقبال کرے گی، استقبال۔ مولا امیر فرماتے ہیں آیت نجوہ نازل ہوئی، میرے پاس 1 دینار تھا، اس 1 دینار کو 10 درہم کے عوض فروخت کیا۔ دینار سونے کے ہوتے تھے، درہم چاندی کے ہوتے تھے۔ 10 درہم 1 دینار کی قیمت بنتی تھی۔ مولا فرماتے ہیں میں نے 1 دینار توڑوا لیا، 10 درہم لے لیے، اور ہر روز 1 درہم صدقہ دے کے کسی فقیر اور مسکین کو رسول اللہ کے پاس جاتا تھا، سرکار سے راز و نیاز کرتا تھا۔ مزاحمت ایجاد کرنے والا کوئی نہیں تھا، رکاوٹ ڈالنے والا کوئی نہیں تھا۔ وصی نبی اور نبی کی باتیں ہوتی تھیں۔ امیر المومنین پوچھتے تھے، سرکار دو عالم علم عطا کرتے تھے۔ ایک بات پہ ذرا توجہ کرنا، لطف لینا، یہ میرا جملہ نہیں ہے، علامہ اختر عباس نجفی قبلہ اللہ مقامہ کا جملہ ہے۔ وہ فرماتے تھے ان 10 دنوں میں علم عطا کرنے والا بخیل نہیں تھا، لینے والا کم ظرف نہیں تھا۔ دینے والے کے ہاں بخل نہیں تھا، لینے والے کا ظرف چھوٹا نہیں تھا۔ علوم و معارف کا خزانے سمیٹے، شیعہ سنی سارے سننا، اللہ کا جو رسول ہے نا وہ پوری دنیا انسانیت کے لیے معلم بن کے آئے ہیں۔ قرآن میں جو رسالت کی ذمہ داریاں ہیں وہ کیا ہیں؟ یعلمہم الکتاب والحکمہ، ایسے ہی ہے نا، قرآن و حکمت کی تعلیم دینا ہی تو رسول اللہ کی ذمہ داری ہے۔ اور پھر سرکار کی حدیث بھی انما بعثت معلما، مجھے معلم بنا کے بھیجا گیا ہے، میں کائنات عالم کے لیے استاد بن کے آیا ہوں، میں علم دینے کے لیے آیا ہوں، میں علم سکھانے کے لیے آیا ہوں۔ رسول اللہ کا کچھ علم تو وہ عمومی تھا جو ساری امت کو دیا، لیکن آیت نجوہ قیامت تک پکار کے کہے گی ان 10 دنوں میں کچھ علم ایسا تھا جو رسول اللہ نے مولا علی کے سوا کسی کو نہیں دیا۔ اب رسول اللہ کے حقیقی علم تک پہنچنا ہو تو پھر مولا علی کے پاس آنا پڑے گا، اور پیغمبر کی حدیث کا یہی معنی ہے انا مدینۃ العلم وعلی بابھا۔ شہر علم میں ہوں اور اس علم تک پہنچنے کا دروازہ علی ہے۔ یہ تو ماننا پڑے گا کہ ان 10 دنوں میں جو اسرار جو نبی کریم نے عطا کیے وہ کسی اور کو نہیں ملے۔ ان 10 دنوں میں جو علم آیا وہ کسی اور کے حصے میں نہیں آیا، اور باقیوں کا علم تھا ہی کتنا۔ ابن ابی الحدید معتزلی عالم اہل سنت شرح نہج البلاغہ میں لکھتا ہے، اس روایت کو ابن عباس حضرت عبداللہ ابن عباس جلیل المرتبہ صاحب رسول اللہ کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، اور رتبہ اتنا بلند ہے کہ ابن عباس کو حبر الامت کا لقب دیا گیا ہے۔ حبر الامت یعنی امت کا عالم،
یہ معمولی نہیں ہے، یعنی رسول اللہ کی امت کا عالم ابن عباس کو کہا گیا ہے۔ اتنی بڑی علمی شخصیت تو ہے نا جسے رسول اللہ کی ساری امت کا عالم قرار دیا گیا۔ ابن ابی الحدید معتزلی روایت لکھتا ہے، اسی ابن عباس سے کسی نے پوچھا، ابن عباس تو حبر الامت ہے، تیرے علم کی مولا علی کے علم سے کیا نسبت ہے؟ ابن عباس کا جواب سنیے، کہتا ہے علمی و علم اصحاب محمد کا قطرۃ من سبعۃ ابحر۔ ابن عباس کہتا ہے تم میرے علم کی بات کرتے ہو، میرا علم بھی اور تمام صحابہ پیغمبر کا علم بھی قطرہ ہے، علی کا علم 7 سمندر ہے۔ مولا علی علیہ السلام کے علم کے مقابلے میں تمام صحابہ پیغمبر کا علم قطرہ، اور مولا امیر المومنین کا علم 1 سمندر نہیں 7 سمندر۔ چیو اب سجدہ شکر بندہ ادا کرے تو حق بنتا ہے۔ علی جیسا عالم ہادی رہبر رب نے عطا فرمایا کہ جس کا امام علی ہو، اس کو، اس ملت کو، اس قوم کو علمی طور پر تمام اقوام سے آگے ہونا چاہیے۔ کیا خیال ہے؟ جاہل وہ رہیں جن کے مرشد جاہل ہوں، جن کا مرشد علی ہو، وہ کیوں جہالت میں مریں؟ الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ کیا کریں، وقت تیزی سے پھر گزر گیا۔ کل انشاءاللہ سلسلہ کلام پھر آگے بڑھائیں گے کہ مولا علی سے پہلے تو چلو نہ کیا کسی نے عمل، تو مولا علی کے صدقہ دینے کے بعد کوئی اور آ جاتا، صدقہ دے کے نجوہ کے شرف کو حاصل کرتا، تو بعد میں بھی کسی نے عمل نہیں کیا، اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ آپ کو سلامتی دے۔ بس 2 آیات سن لیں، اور تھوڑا سا 2 آیات سن لیں جو وعدہ کیا ہے کہ مولا امیر نے تو ہر آیت پر عمل کیا۔ بھائی شیعو، ہم نے کتنی آیات پر عمل کیا؟ آؤ 2 آیات پڑھتا ہوں، اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ سورہ مبارکہ مزمل میں اللہ فرما رہا ہے فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ جتنا بھی آسانی سے پڑھ سکتے ہو قرآن پڑھو۔ کتنے لوگ عمل کرتے ہیں؟ ذرا دماغ پر زور دو۔ کتنا عرصہ ہو گیا قرآن کھولے ہوئے؟ کتنا عرصہ ہو گیا قرآن پڑھے ہوئے؟ کیا مجھے اپنی زندگی میں وہ فرصت ہی نہیں ملی کہ میں قرآن پڑھوں؟ قرآن تو کہتا ہے اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم۔ مولا علی فرماتے ہیں میں نے تو ہر آیت پر عمل کیا۔ شیعو تم نے کتنا عمل کیا؟ فقر و مات، جتنا ممکن ہو قرآن پڑھو، جتنا میسر ہو قرآن پڑھو، جتنا آسانی سے پڑھ سکتے ہو پڑھو۔ ہماری زندگی میں وہ وقت ہی نہیں آتا کہ جب قرآن پڑھا جائے۔ دنیا کے تمام کاموں کے لیے میرے پاس وقت ہے، ہر کام میں کر لیتا ہوں، قرآن میں نہیں پڑھتا۔ مولا علی کا راستہ یہ تو نہیں ہے۔ مولا علی کا راستہ کیا ہے؟ فقر و ما تیسر من القرآن۔ امام حسین کا راستہ بھی فقر و ما تیسر من القرآن۔ ابھی سید نے فرمایا نہیں فرمایا، کچھ باتیں سن رہا تھا کچھ نہیں سن پایا۔ عاشور کی شب کربلا کی پہچان کیا تھی؟ دشمن گواہی دیتا ہے عاشور کی شب بھی قیام حسینی سے تلاوت قرآن کی آوازیں آ رہی ہیں۔ حسین والے قاریان قرآن ہوتے ہیں۔ کیسے کیسے قاریان قرآن تھے کربلا میں۔ مولا حسین علیہ السلام کے ساتھیوں میں بریر حمدانی کون تھا؟ سید القراء، کوفے کے قاریوں کا سردار تھا۔ فقرو مت، عہد کرو، وعدہ کرو۔ یار میں نے تو علماء کے حالات میں پڑھا، امام خمینی کی سیرت میں ہے، ان کی زوجہ دسترخوان لگا رہی ہوتی تھی، وہ قرآن کھول کے پڑھنا شروع کر دیتے تھے۔ وہ فرماتے تھے 2-4 منٹ جو دسترخوان لگانے میں، کھانا لگانے میں ٹائم صرف ہونا، کیوں نہ اللہ کے قرآن کی تلاوت کر لی۔
ایک عالم دین کی میں نے کتاب دیکھی 7 دقیقے کے نام سے پوری ایک کتاب انہوں نے لکھی، اور وہ جو 7 دقیقے 7 منٹ تھے وہ کہتے ہیں یہ کتاب میں نے قرآن کے موضوع پر میں نے ان 7 منٹوں میں لکھی کہ جب زوجہ کھانا لگاتی تھی جو تھوڑا سا ٹائم بچتا تھا نا اتنی دیر میں قرآن کا مطالعہ شروع کر دیتا لوگوں نے یہ ہے ما تیسر من القرآن۔ ہمیں تو شاید یاد بھی نہ ہے کہ کتنا عرصہ ہو گیا قرآن کھولے ہوئے اور کتنا عرصہ ہو گیا قرآن پڑھے ہوئے۔ مجھے لیپ ٹاپ کا یاد ہے، میرا موبائل میری مجلس میں بھی کھلا رہتا ہے، ایسا ہی ہے نا، لیکن قرآن کب کھولا ہم؟ کربلا سے قرآن نہیں ملا، کربلا سے ہی تو قرآن بچا اور کربلا سے ہی قرآن ملا۔ میں نہ پڑھوں گا میرے بچے کیسے پڑھیں گے؟ جن بچوں کے ماں باپ کو قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں ہے، کیا سمجھتے بچے قاری قرآن بنیں گے اور قرآن فہم بنیں گے؟ یہ قرآن مسلمانوں کی کتاب ہے یا کسی اور فرقے کی، کسی اور مذہب والوں کی؟ یہ جملہ بڑا عام ہوا ہے، یہ جو ابھی سویڈن میں قرآن پاک کی بے ادبی ہوئی، مسلمانوں نے اس قرآن جلانے کے خلاف مظاہرے تو کیے۔ میرا قرآن سے واسطہ ہی کوئی نہیں، نہ پڑھتا ہوں نہ عمل کرتا ہوں، قرآن جلایا جائے یا بچایا جائے۔ وہ اصل جو غرض تھی قرآن کے نازل کرنے کی وہ تو ہم نے پوری نہ کی۔ افلا، اگلی آیت سنو، اللہ فرماتا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ کیا ہو گیا لوگوں کو؟ یہ قرآن میں غور و فکر اور تدبر کیوں نہیں کرتے؟ کہ ان کے دلوں کو تالے لگ گئے؟ مولا علی فرماتے ہیں میں نے تو ہر آیت پہ عمل کیا، شیعو 1-2 آیات روز پڑھتا ہوں تاکہ اللہ ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک صلوات سارے حضرات۔ اب وہ جو اگلا وعدہ تھا کون سا بھلا؟ مولا حسین علیہ السلام کے خطبات۔ 2 مختصر سے خطبے ہیں، لیکن یہ دونوں خطبے جو مولا نے دیے نا، جو مولا نے گفتگو فرمائی ہے، کہ انسانوں سے نہیں فرمائی، ملائکہ اور جنات سے فرمائی۔ امام حسین علیہ السلام جب مدینہ سے چلنے لگے، شیخ مفید نے اور مرحوم مجلسی نے ان روایات کو ذکر کیا۔ جب مدینہ سے چلنے لگے، روایت کہتی ہے افواج ملائکہ، افواج فوج کی جمع افواج، کئی گروہ ملائکہ کے امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ نیزے ان کے ہاتھوں میں تھے اور جنتی گھوڑوں پر، جنتی سواریوں پر وہ فرشتے سوار تھے، اور مولا حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر جو ملائکہ نے عرض کیا وہ ان لفظوں کے ساتھ، یا حجت اللہ علی خلق، اے مخلوق خدا پر اللہ کی حجت، بعد جدہ و ابیہ و اخیہ، اپنے بھائی، اپنے بابا اور اپنے نانا کے بعد جو خلق خدا پر حجت ہیں۔ ان اللہ سبحانہ امد بنا جدکا فی مواطن کثیرہ، اے حجت خدا، اے فرزند رسول، اللہ نے ہمارے ذریعے سے کئی میدانوں میں آپ کے جد رسول اللہ کی مدد کی ہے، ہمارے ذریعے سے۔ بدر میں فرشتے آئے یا نہ آئے؟ فضائے بدر پیدا کر، اقبال کہتا ہے نا، اقبال کہتا ہے بدر والی فضا بنا، فرشتے آج بھی آ جائیں گے تیری مدد کرنے۔ اللہ نے ہمارے ذریعے، فرزند رسول، اللہ نے ہمارے ذریعے آپ کے جد رسول اللہ کی کئی میدانوں میں مدد کی ہے۔
وَإِنَّ اللَّهَ أَمَدَّكَ بِنَا، اور آج اللہ نے ہمیں آپ کی مدد اور نصرت کے لیے بھیجا ہے۔ آپ حکم کریں ہم آپ کی کیا مدد کریں۔ مولا حسین علیہ السلام کا جملہ سنیے، فرمایا الموعد یا ملائکۃ ربی، یو میرے رب کے فرشتوں، الموعد حفرتی و بقعتی التی استشہد فیہا وہی کربلا، میرے رب کے ملائکہ میری وعدہ گاہ کربلا ہے۔ میرے رب کے ملائکہ میری قبر کربلا میں بنے گی، میری وعدہ کا کربلا ہے، مجھے کربلا جانا ہے۔ اذا وردتها، اور میں جاؤں گا نا جب کربلا، فاتونی، پھر آنا میرے پاس، پھر بتاؤں گا کہ تمہیں کیا کرنا ہے۔ ملائکہ سلام کر کے رخصت ہو گئے۔ اس کے بعد جنات کی افواج آئیں، مسلمان جن، فقالوا یا سیدنا نحن شیعتک، جنات نے عرض کی اے سردار ہم آپ کے شیعہ ہیں۔ آیت اللہ حسن زادہ عاملی نے ایک بات لکھی ہے آپ کی معلومات میں اضافے کے لیے، وہ فرماتے ہیں کہ جنات میں ہم انسانوں کی طرح فرقے نہیں ہیں، مسلمانوں میں جتنے فرقے بن گئے ہیں جنات میں ایسا نہیں ہے۔ آیت اللہ حسن زادہ عاملی فرماتے ہیں جنات میں دو ہی فرقے ہیں، یا کافر ہوتے ہیں یا شیعہ ہوتے ہیں۔ جنات یا کافر ہوتے ہیں یا شیعیان اہل بیت ہوتے ہیں۔ جنات کی افواج آئیں، فرزند رسول ہم آپ کے شیعہ ہیں، آپ کے مددگار ہیں، آپ کیا چاہتے حکم کریں۔ فلو امرتنا بقتل کل عدوک، اور آج اگر آپ حکم دیتے ہیں کہ ہم آپ کے ایک ایک دشمن کو چن کے مار ڈالیں، فرزند رسول آپ اپنی جگہ سے حرکت بھی نہیں کریں گے اور آپ کے دشمنوں کو ختم کر دیں گے۔ فجزاہم الحسین خیرا، جب انہوں نے یہ اظہار کیا مولا حسین علیہ السلام نے انہیں فرمایا کہ اللہ تمہیں جزائے خیر عطا کرے، دعا کی، اور پھر فرمایا اے جنات اب ما قرأتم کتاب اللہ المنزل علی جدی رسول اللہ، وہ قرآن جو میرے جد رسول اللہ پر نازل ہوا، کہ اس قرآن میں تم نے نہیں پڑھا اینما تکون یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں کہیں بھی پختہ محلات میں بھی پناہ لے لوگے تو موت سے نہیں بچ سکو گے۔ وقال سبحانہ وتعالی، اور اللہ نے اس قرآن میں فرمایا لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، اللہ قرآن میں فرماتا ہے سنو شیعہ سنی بھائی، یہ دنیا کہتی ہے کہ کیوں گئے مولا حسین کربلا، کیوں گئے مولا حسین کربلا، فلاں نے روکا فلاں نے روکا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے لبرز الذین کتب علیہم القتل، جن لوگوں کی شہادت لکھ دی گئی، جن لوگوں کا قتل ہونا لکھ دیا گیا، وہ اپنے قدموں سے چل کے اپنی مقتل کی طرف جائیں گے، وہ اپنے قدموں سے چل کے اپنی قبروں کی طرف جائیں گے۔ اور میں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں جہاد پر نہ جاؤں، اور اگر میں جہاد پر نہ جاؤں تو یہ جہالت کی تاریکی میں ڈوبے ہوئے لوگوں کی آزمائش کیسے ہوگی، حق و باطل کے درمیان فرق کیسے واضح ہوگا۔ اگر میں کربلا نہ جاؤں بماذا یختبرون، تو یہ لوگ کیسے آزمائے جائیں گے، سچے جھوٹے کا پتہ کیسے چلے گا، حق باطل میں تمیز کیسے ہوگی۔ ومن، اگلا سوال مولا نے فرمایا اے ملائکہ اے جنات، اگر میں کربلا نہ جاؤں من ذا یکون ساکن حفرتی بکربلا، تو کربلا میں میری قبر میں کون لیٹے گا، اس قبر میں کون جائے گا جس قبر کو اللہ نے اس دن سے میرے لیے منتخب کر لیا، جس دن اللہ نے یہ زمین بچھائی تھی، جس دن رب نے کائنات بنائی تھی، میری قبر کا فیصلہ کربلا میں اسی دن رب نے کر دیا تھا۔ وَجَعَلَ مَاكِلًا لِشِيَتِنَا،
اور کربلا کو، میری قبر کو اللہ نے ہمارے شیعوں کے لیے جائے پناہ قرار دیا ہے۔ یکون لہم امانا فی الدنیا والآخرہ، اور کربلا ہے اور میری قبر ہے جو دنیا اور آخرت میں میرے شیعوں کے لیے امان ہے۔ لہٰذا میں نہیں چاہتا کہ دنیا کہے کہ امام حسین نے نانا کی امت کو جنات سے مروا دیا، لہٰذا مجھے کربلا جانا ہے، تم کربلا میرے پاس آنا۔ 2 محرم امام حسین علیہ السلام کربلا پہنچے۔ چلتے چلتے اچانک گھوڑا رکا، امام نے گھوڑا بدلا، قدم نہیں اٹھائے، دوسرا تیسرا 7واں گھوڑا، ذوالجلال نے گھوڑے نے قدم نہیں اٹھائے۔ جب گھوڑے نے قدم نہیں اٹھائے، امام تو جانتے تھے، امام تو ازل سے اپنی اس وعدہ گاہ کو پہچانتے تھے، لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے اور اپنے ساتھیوں کو سمجھانے کے لیے۔ امام نے فرمایا پوچھو لوگوں سے اس سرزمین کا نام کیا ہے؟ کسی نے کہا آقا اسے نینوا کہتے ہیں، کوئی اور نام اسے غازریہ کہتے ہیں، کوئی اور نام اسے شط فرات کہتے ہیں، کوئی اور نام، ایک آواز آئی یقال لہا کربلا، اسے کربلا کہتے ہیں۔ بس سنا، فرمایا واللہ احاذہ ارض و کرب و بلا، بخدا یہ کرب و بلا کی سرزمین ہے۔ ہا ہونا مناخ رکابنا، مولا حسین نے فرمایا اسی سرزمین پر ہماری سواریاں اتریں گی۔ ہا ہونا محط رحالنا، ہمارے خیمے یہیں لگیں گے۔ ہا ہونا تقتل رجالنا، ہمارے مرد اسی سرزمین پر مارے جائیں گے۔ تذبح اطفالنا، اسی زمین پر ہمارے بچے ذبح کیے جائیں گے۔ تسبہ نساؤنا، نبی کی بیٹیاں اسی زمین پر قید کر لی جائیں گے۔ 2 محرم کربلا پہنچے، بنی اسد کے لوگوں سے وہ خطہ کربلا 60,000 درہم میں خریدا، اور زمین خریدنے کے بعد انہیں بنی اسد کے لوگوں کے حوالے کر دی۔ فرمایا ملکیت میری ہے لیکن تمہارے پاس رہے گی، صرف تمہارے پاس، تم اس میں کھیتی باڑی کرو، تم اس کو اپنے تصرف میں لاؤ، لیکن صرف میری 3 شرطیں تمہیں پورا کرنی ہوں گی۔ کون سی شرطیں؟ فرمایا پہلی شرط یہ ہے عاشور کا جب دن آئے گا، آج ہے 2 محرم، جب 10 محرم آئے گی سب مرد ہم قتل ہو جائیں گے۔ جب لشکر یزید یہاں سے چلا جائے ہماری قبریں بنا دینا، ہمارے بے گور و کفن لاشیں دفنا دینا۔ پھر بنی اسد کی عورتوں کو بلایا، اگر تمہارے شوہر حکومت وقت کے خوف سے ہمیں دفن نہ کریں، پانی بھرنے کے بہانے فرات کے کنارے آ جانا اور ہماری لاشوں کو دفنا دینا۔ پھر بنی اسد کے بچوں کو بلایا، بچوں تمہارے ماں باپ اگر ہمیں دفن نہ کریں تو تم کھیل کے بہانے آ جانا، ایک ایک مٹھی ریت کی اٹھا کے ہماری لاشوں پہ ڈال دینا، تمہارا کھیل ہو جائے گا، ہمارے لاشیں دفن ہو جائیں گے۔ دوسری شرط فرمایا جب میری قبر بن جائے پوری دنیا سے مومنین آئیں گے میری قبر کی زیارت کے لیے، میرے زائرین کو میری قبر کا بتانا، میرے زائرین کو میری قبر پر لے کے آنا، انہیں بتانا یہ فرزند زہرا کی قبر۔ اور تیسری شرط میری یہ ہے کہ جب بھی میرا کوئی زائر آئے نا کربلا، 3 دن اس کو مہمان رکھنا، میرے زائر کو کھانا کھلانا، میرے زائر کو پانی پلانا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ مولا حسین نے بنی اسد کے لوگوں سے وعدہ کیا تھا، میں کہتا ہوں جو حضرت 40 پر گئے ہو، خدا کی قسم 40 کے موقع پر سارا عراق مولا حسین کے زائرین کو کھانا کھلاتا، مولا حسین کے بس اللہ رب العزت آپ کی
اس عزاداری کو قبول فرمائے۔ چونکہ وقت نہیں رہ گیا، آگے میں لیٹ ہو جاؤں گا، اس لیے اتنا تھوڑا سا ذکر مصیبت کافی ہے۔ پروردگار ہمیں آقا کی معرفت نصیب کرے، پروردگار غم عطا کرے، پروردگار مولا حسین علیہ السلام کی زیارت نصیب کرے۔ اللہ آپ کی تمام حاجات کو پورا فرمائے۔ ربنا تقبل منا۔ قرآن میں جو رسالت کی ذمہ داریاں ہیں وہ کیا ہیں؟ یعلمہم الکتاب والحکمہ، ایسے ہی ہے نا؟ قرآن و حکمت کی تعلیم دینا ہی تو رسول اللہ کی ذمہ داری ہے۔ اور پھر سرکار کی حدیث بھی انما بعثت معلما، مجھے معلم بنا کے بھیجا گیا ہے، میں کائنات عالم کے لیے استاد بن کے آیا ہوں، میں علم دینے کے لیے آیا ہوں، میں علم سکھانے کے لیے آیا ہوں۔ رسول اللہ کا کچھ علم تو وہ عمومی تھا جو ساری امت کو دیا، لیکن آیت نجوہ قیامت تک پکار کے کہے گی ان 10 دنوں میں کچھ علم ایسا تھا جو رسول اللہ نے مولا علی کے سوا کسی کو نہیں دیا۔ اب رسول اللہ کے حقیقی علم تک پہنچنا ہو تو پھر مولا علی کے پاس آنا پڑے گا، اور پیغمبر کی حدیث کا یہی معنی ہے انا مدینۃ العلم وعلی بابھا۔ شہر علم میں ہوں، اور اس علم تک پہنچنے کا دروازہ علی ہے۔ یہ تو ماننا پڑے گا کہ ان 10 دنوں میں جو اسرار جو نبی کریم نے عطا کیے وہ کسی اور کو نہیں ملے۔ ان 10 دنوں میں جو علم آیا وہ کسی اور کے حصے میں نہیں آیا، اور باقیوں کا علم تھا ہی کتنا۔ ابن ابی الحدید معتزلی عالم اہل سنت شرح نہج البلاغہ میں لکھتا ہے، اس روایت کو ابن عباس حضرت عبداللہ ابن عباس جلیل المرتبہ صاحب، رسول اللہ کے چچا زاد بھائی بھی، اور رتبہ اتنا بلند ہے کہ ابن عباس کو حبر الامت کا لقب دیا گیا ہے۔ حبر الامت یعنی امت کا عالم، یہ معمولی نہیں ہے، یعنی رسول اللہ کی امت کا عالم ابن عباس کو کہا گیا ہے۔ اتنی بڑی علمی شخصیت تو ہے نا جسے رسول اللہ کی ساری امت کا عالم قرار دیا گیا۔ ابن ابی الحدید معتزلی روایت لکھتا ہے، اسی ابن عباس سے کسی نے پوچھا ابن عباس تو حبر الامت ہے، تیرے علم کی مولا علی کے علم سے کیا نسبت ہے؟ ابن عباس کا جواب سنیے، کہتا ہے علمی و علم اصحاب محمد کا قطرۃ من 7 ابحر۔ ابن عباس کہتا ہے تم میرے علم کی بات کرتے ہو، میرا علم بھی اور تمام صحابہ پیغمبر کا علم بھی قطرہ ہے، علی کا علم 7 سمندر ہے۔ مولا علی علیہ السلام کے علم کے مقابلے میں تمام صحابہ پیغمبر کا علم قطرہ، اور مولا امیر المومنین کا علم 1 سمندر نہیں 7 سمندر۔ چیو اب سجدہ شکر بندہ ادا کرے تو حق بنتا ہے، علی جیسا عالم ہادی رہبر رب نے عطا فرمایا۔ تو جس کا امام علی ہو اس ملت کو، اس قوم کو علمی طور پر تمام اقوام سے آگے ہونا چاہیے۔ کیا خیال ہے؟ جاہل وہ رہیں جن کے مرشد جاہل ہوں، جن کا مرشد علی ہو، وہ کیوں جہالت میں مریں؟ الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ کیا کریں، وقت تیزی سے پھر گزر گیا۔ کل انشاءاللہ سلسلہ کلام پھر آگے بڑھائیں گے کہ مولا علی سے پہلے تو چلو نہ کیا کسی نے عمل، تو مولا علی کے صدقہ دینے کے بعد کوئی اور آ جاتا صدقہ دے کے نجوہ کے شرف کو حاصل کرتا، تو بعد میں بھی کسی نے عمل نہیں کیا، اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ آپ کو سلامتی دے۔ بس 2 آیات سن لیں، اور تھوڑا سا 2 آیات سن لیں جو وعدہ کیا ہے کہ مولا امیر نے تو ہر آیت پر عمل کیا۔ بھائی شیعو،
ہم نے کتنی آیات پر عمل کیا؟ آؤ 2 آیات پڑھتا ہوں، اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ سورہ مبارکہ مزمل میں اللہ فرما رہا ہے فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ جتنا بھی آسانی سے پڑھ سکتے ہو قرآن پڑھو۔ کتنے لوگ عمل کرتے ہیں؟ ذرا دماغ پر زور دو، کتنا عرصہ ہو گیا قرآن کھولے ہوئے، کتنا عرصہ ہو گیا قرآن پڑھے ہوئے؟ کیا مجھے اپنی زندگی میں وہ فرصت ہی نہیں ملی کہ میں قرآن پڑھوں؟ قرآن تو کہتا ہے اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم۔ مولا علی فرماتے ہیں میں نے تو ہر آیت پر عمل کیا۔ شیعو تم نے کتنا عمل کیا؟ فقر و مات، جتنا ممکن ہو قرآن پڑھو، جتنا میسر ہو قرآن پڑھو، جتنا آسانی سے پڑھ سکتے ہو پڑھو۔ ہماری زندگی میں وہ وقت ہی نہیں آتا کہ جب قرآن پڑھا جائے۔ دنیا کے تمام کاموں کے لیے میرے پاس وقت ہے، ہر کام میں کر لیتا ہوں، قرآن میں نہیں پڑھتا ہوں۔ مولا علی کا راستہ یہ تو نہیں ہے۔ مولا علی کا راستہ کیا ہے؟ فقر و ما تیسر من القرآن۔ امام حسین کا راستہ بھی فقر و ما تیسر من القرآن۔ ابھی سید نے فرمایا نہیں فرمایا، کچھ باتیں سن رہا تھا کچھ نہیں سن پایا۔ عاشور کی شب کربلا کی پہچان کیا تھی؟ دشمن گواہی دیتا ہے عاشور کی شب بھی قیام حسینی سے تلاوت قرآن کی آوازیں آ رہی۔ حسین والے قاریان قرآن ہوتے ہیں۔ کیسے کیسے قاریان قرآن تھے کربلا میں۔ مولا حسین علیہ السلام کے ساتھیوں میں بریر حمدانی کون تھا؟ سید القراء، کوفے کے قاریوں کا سردار تھا۔ فقر و عہد کرو، وعدہ کرو۔ یار میں نے تو علماء کے حالات میں پڑھا، امام خمینی کی سیرت میں ہے، ان کی زوجہ دسترخوان لگا رہی ہوتی تھی، وہ قرآن کھول کے پڑھنا شروع کر دیتے تھے۔ وہ فرماتے تھے 2-4 منٹ جو دسترخوان لگانے میں، کھانا لگانے میں ٹائم صرف ہونا ہے، کیوں نہ اللہ کے قرآن کی تلاوت کر لی۔ ایک عالم دین کی میں نے کتاب دیکھی، 7 دقیقے کے نام سے پوری ایک کتاب انہوں نے لکھی، اور وہ جو 7 دقیقے 7 منٹ تھے، وہ کہتے ہیں یہ کتاب میں نے قرآن کے موضوع پر میں نے ان 7 منٹوں میں لکھی کہ جب زوجہ کھانا لگاتی تھی جو تھوڑا سا ٹائم بچتا تھا نا، اتنی دیر میں قرآن کا مطالعہ شروع کر دیتا۔ لوگوں نے یہ ہے ما تیسر من القرآن۔ ہمیں تو شاید یاد بھی نہ ہے کہ کتنا عرصہ ہو گیا قرآن کھولے ہوئے اور کتنا عرصہ ہو گیا قرآن پڑھے ہوئے۔ مجھے لیپ ٹاپ کا یاد ہے، میرا موبائل میری مجلس میں بھی کھلا رہتا ہے، ایسا ہی ہے نا؟ لیکن قرآن کب کھولا ہم؟ کربلا سے قرآن نہیں ملا، کربلا سے ہی تو قرآن بچا اور کربلا سے ہی قرآن ملا۔ میں نہ پڑھوں گا میرے بچے کیسے پڑھیں گے؟ جن بچوں کے ماں باپ کو قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں ہے، کیا سمجھتے بچے قاری قرآن بنیں گے اور قرآن فہم بنیں گے؟ یہ قرآن مسلمانوں کی کتاب ہے یا کسی اور فرقے کی، کسی اور مذہب والوں کی؟ یہ جملہ بڑا عام ہوا ہے، یہ جو ابھی سویڈن میں قرآن پاک کی بے ادبی ہوئی، مسلمانوں نے اس قرآن جلانے کے خلاف مظاہرے تو کیے۔ میرا قرآن سے واسطہ ہی کوئی نہیں، نہ پڑھتا ہوں نہ عمل کرتا ہوں، قرآن جلایا جائے یا بچایا جائے۔ وہ اصل جو غرض تھی قرآن کے نازل کرنے کی وہ تو ہم نے پوری نہ کی۔ افلا، اگلی آیت سنو، اللہ فرماتا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ کیا ہو گیا لوگوں کو؟ یہ قرآن میں غور و فکر اور تدبر کیوں نہیں کرتے؟ کہ ان کے دلوں کو تالے لگ گئے؟ مولا علی فرماتے ہیں میں نے تو ہر آیت پہ عمل کیا۔ شیعو 1-2 آیات روز پڑھتا ہوں تاکہ اللہ ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک صلوات سارے حضرات۔
اب وہ جو اگلا وعدہ تھا کون سا بھلا؟ مولا حسین علیہ السلام کے خطبات. دو مختصر سے خطبے ہیں، لیکن یہ دونوں خطبے جو مولا نے دیے نا، جو مولا نے گفتگو فرمائی ہے، کہ انسانوں سے نہیں فرمائی، ملائکہ اور جنات سے فرمائی. امام حسین علیہ السلام جب مدینہ سے چلنے لگے، شیخ مفید نے اور مرحوم مجلسی نے ان روایات کو ذکر کیا. جب مدینہ سے چلنے لگے، روایت کہتی ہے افواج ملائکہ، افواج فوج کی جمع افواج، کئی گروہ ملائکہ کے امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے. نیزے ان کے ہاتھوں میں تھے اور جنتی گھوڑوں پر، جنتی سواریوں پر وہ فرشتے سوار تھے. اور مولا حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر جو ملائکہ نے عرض کیا وہ ان لفظوں کے ساتھ، یا حجت اللہ علی خلق، اے مخلوق خدا پر اللہ کی حجت، بعد جدہ و ابیہ و اخیہ، اپنے بھائی، اپنے بابا اور اپنے نانا کے بعد جو خلق خدا پر حجت ہیں. ان اللہ سبحانہ امد بنا جدکا فی مواطن کثیرہ، اے حجت خدا، اے فرزند رسول، اللہ نے ہمارے ذریعے سے کئی میدانوں میں آپ کے جد رسول اللہ کی مدد کی ہے. ہمارے ذریعے سے بدر میں فرشتے آئے یا نہ آئے؟ فضائے بدر پیدا کر، اقبال کہتا ہے نا، اقبال کہتا ہے بدر والی فضا بنا، فرشتے آج بھی آ جائیں گے تیری مدد کرنے. اللہ نے ہمارے ذریعے، فرزند رسول، اللہ نے ہمارے ذریعے آپ کے جد رسول اللہ کی کئی میدانوں میں مدد کی ہے. وَإِنَّ اللَّهَ أَمَدَّكَ بِنَا، اور آج اللہ نے ہمیں آپ کی مدد اور نصرت کے لیے بھیجا ہے. آپ حکم کریں، ہم آپ کی کیا مدد کریں؟ مولا حسین علیہ السلام کا جملہ سنیے. فرمایا الموعد یا ملائکۃ ربی، و میرے رب کے فرشتوں، الموعد حفرتی و بقعتی التی استشہد فیہا وہی کربلا، میرے رب کے ملائکہ میری وعدہ گاہ کربلا ہے. میرے رب کے ملائکہ میری قبر کربلا میں بنے گی، میری وعدہ کا کربلا ہے، مجھے کربلا جانا ہے. اذا وردتها، اور میں جاؤں گا نا جب کربلا، فاتونی، پھر آنا میرے پاس، پھر بتاؤں گا کہ تمہیں کیا کرنا ہے. ملائکہ سلام کر کے رخصت ہو گئے. اس کے بعد جنات کی افواج آئیں، مسلمان جن. فقالوا یا سیدنا نحن شیعتک، جنات نے عرض کی اے سردار ہم آپ کے شیعہ ہیں. آیت اللہ حسن زادہ عاملی نے ایک بات لکھی ہے آپ کی معلومات میں اضافے کے لیے. وہ فرماتے ہیں کہ جنات میں ہم انسانوں کی طرح فرقے نہیں ہیں. مسلمانوں میں جتنے فرقے بن گئے ہیں، جنات میں ایسا نہیں ہے. آیت اللہ حسن زادہ عاملی فرماتے ہیں جنات میں دو ہی فرقے ہیں، یا کافر ہوتے ہیں یا شیعہ ہوتے ہیں. جنات یا کافر ہوتے ہیں یا شیعیان اہل بیت ہوتے ہیں. جنات کی افواج آئیں، فرزند رسول ہم آپ کے شیعہ ہیں، آپ کے مددگار ہیں، آپ کیا چاہتے حکم کریں. فلو امرتنا بقتل کل عدوک، اور آج اگر آپ حکم دیتے ہیں کہ ہم آپ کے ایک ایک دشمن کو چن کے مار ڈالیں، فرزند رسول آپ اپنی اپنی جگہ سے حرکت بھی نہیں کریں گے اور آپ کے دشمنوں کو ختم کر دیں گے. فجزاہم الحسین خیرا، جب انہوں نے یہ اظہار کیا مولا حسین علیہ السلام نے انہیں
فرمایا کہ اللہ تمہیں جزائے خیر عطا کرے، دعا کی، اور پھر فرمایا اے جنات ما قرأتم کتاب اللہ المنزل علی جدی رسول اللہ، وہ قرآن جو میرے جد رسول اللہ پر نازل ہوا، کہ اس قرآن میں تم نے نہیں پڑھا اینما تکون یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں کہیں بھی پختہ محلات میں بھی پناہ لے لوگے تو موت سے نہیں بچ سکو گے۔ وقال سبحانہ وتعالی، اور اللہ نے اس قرآن میں فرمایا لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، اللہ قرآن میں فرماتا ہے، سنو شیعہ سنی بھائی، دنیا کہتی ہے کہ کیوں گئے مولا حسین کربلا، کیوں گئے مولا حسین کربلا، فلاں نے روکا، اللہ قرآن میں فرماتا ہے لبرز الذین کتب علیہم القتل، جن لوگوں کی شہادت لکھ دی گئی، جن لوگوں کا قتل ہونا لکھ دیا گیا، وہ اپنے قدموں سے چل کے اپنی مقتل کی طرف جائیں گے، وہ اپنے قدموں سے چل کے اپنی قبروں کی طرف جائیں گے۔ اور میں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں جہاد پر نہ جاؤں، اور اگر میں جہاد پر نہ جاؤں تو یہ جہالت کی تاریکی میں ڈوبے ہوئے لوگوں کی آزمائش کیسے ہوگی، حق و باطل کے درمیان فرق کیسے واضح ہوگا، اگر میں کربلا نہ جاؤں بماذا یختبرون، تو یہ لوگ کیسے آزمائے جائیں گے، سچے جھوٹے کا پتہ کیسے چلے گا، حق باطل میں تمیز کیسے ہوگی۔ ومن، اگلا سوال مولا نے فرمایا اے ملائکہ، اے جنات، اگر میں کربلا نہ جاؤں، من ذا یکون ساکن حفرتی بکربلا، تو کربلا میں میری قبر میں کون لیٹے گا، اس قبر میں کون جائے گا، جس قبر کو اللہ نے اس دن سے میرے لیے منتخب کر لیا جس دن اللہ نے یہ زمین بچھائی تھی، جس دن رب نے کائنات بنائی تھی، میری قبر کا فیصلہ کربلا میں اسی دن رب نے کر دیا تھا۔ وَجَعَلَ مَاكِلًا لِشِيَعَتِنَا، اور کربلا کو، میری قبر کو اللہ نے ہمارے شیعوں کے لیے جائے پناہ قرار دیا ہے، یکون لہم امانا فی الدنیا والآخرہ، اور کربلا ہے اور میری قبر ہے جو دنیا اور آخرت میں میرے شیعوں کے لیے امان ہے۔ لہٰذا میں نہیں چاہتا کہ دنیا کہے کہ امام حسین نے نانا کی امت کو جنات سے مروا دیا، لہٰذا مجھے کربلا جانا ہے، تم کربلا میرے پاس آنا۔ 2 محرم امام حسین علیہ السلام کربلا پہنچے، چلتے چلتے اچانک گھوڑا رکا، امام نے گھوڑا بدلا، قدم نہیں اٹھائے، دوسرا، تیسرا، 7واں گھوڑا، ذوالجلال نے، گھوڑے نے قدم نہیں اٹھائے۔ جب گھوڑے نے قدم نہیں اٹھائے، امام تو جانتے تھے، امام تو ازل سے اپنی اس وعدہ کو پہچانتے تھے، لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے اور اپنے ساتھیوں کو سمجھانے کے لیے امام نے فرمایا پوچھو لوگوں سے اس سرزمین کا نام کیا ہے۔ کسی نے کہا آقا اسے نینوا کہتے ہیں، کوئی اور نام اسے غازریہ کہتے ہیں، کوئی اور نام اسے شط فرات کہتے ہیں، کوئی اور نام، ایک آواز آئی یقال لہا کربلا، اسے کربلا کہتے ہیں۔ بس سنا، فرمایا واللہ احاظہ عرض و کرب و بلا، بخدا یہ کرب و بلا کی سرزمین ہے۔ ہا ہونا مناخ و رکابنا، مولا حسین نے فرمایا اسی سرزمین پر ہماری سواریاں اتریں گی۔ ہا ہونا محط و رحالنا، ہمارے خیمے یہیں لگیں گے۔ ہا ہونا تقتل رجالنا، ہمارے مرد اسی سرزمین پر مارے جائیں گے۔ تذبح اطفالنا، اسی زمین پر ہمارے بچے ذبح کیے جائیں گے۔ تسبہ نساؤنا، نبی کی بیٹیاں اسی زمین پر قید کر لی جائیں گے۔ 2 محرم کربلا پہنچے، بنی اسد کے لوگوں سے وہ خطہ کربلا 60,000 درہم میں خریدا۔
اور زمین خریدنے کے بعد انہی بنی اسد کے لوگوں کے حوالے کر دی۔ فرمایا ملکیت میری ہے لیکن تمہارے پاس رہے گی، صرف تمہارے پاس، تم اس میں کھیتی باڑی کرو، تم اس کو اپنے تصرف میں لاؤ، لیکن صرف میری 3 شرطیں تمہیں پورا کرنی ہوں گی۔ کون سی شرطیں؟ فرمایا پہلی شرط یہ ہے عاشور کا جب دن آئے گا، آج ہے 2 محرم، جب 10 محرم آئے گی سب مرد ہم قتل ہو جائیں گے۔ جب لشکر یزید یہاں سے چلا جائے ہماری قبریں بنا دینا، ہمارے بے گور و کفن لاشیں دفنا دینا۔ پھر بنی اسد کی عورتوں کو بلایا، اگر تمہارے شوہر حکومت وقت کے خوف سے ہمیں دفن نہ کریں، پانی بھرنے کے بہانے فرات کے کنارے آ جانا اور ہماری لاشوں کو دفنا دینا۔ پھر بنی اسد کے بچوں کو بلایا، بچوں تمہارے ماں باپ اگر ہمیں دفن نہ کریں تو تم کھیل کے بہانے آ جانا، ایک ایک مٹھی ریت کی اٹھا کے ہماری لاشوں پہ ڈال دینا، تمہارا کھیل ہو جائے گا، ہمارے لاشیں دفن ہو جائیں گے۔ دوسری شرط فرمایا جب میری قبر بن جائے پوری دنیا سے مومنین آئیں گے میری قبر کی زیارت کے لیے، میرے زائرین کو میری قبر کا بتانا، میرے زائرین کو میری قبر پر لے کے آنا، انہیں بتانا یہ فرزند زہرا کی قبر۔ اور تیسری شرط میری یہ ہے کہ جب بھی میرا کوئی زائر آئے نا کربلا، 3 دن اس کو مہمان رکھنا، میرے زائر کو کھانا کھلانا، میرے زائر کو پانی پلانا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ مولا حسین نے بنی اسد کے لوگوں سے وعدہ کیا تھا، میں کہتا ہوں جو حضرت 40 پر گئے ہو، خدا کی قسم 40 کے موقع پر سارا عراق مولا حسین کے زائرین کو کھانا کھلاتا، مولا حسین کے بس اللہ رب العزت آپ کی اس عزاداری کو قبول فرمائے۔ چونکہ وقت نہیں رہ گیا، آگے میں لیٹ ہو جاؤں گا، اس لیے اتنا تھوڑا سا ذکر مصیبت کافی ہے۔ پروردگار ہمیں آقا کی معرفت نصیب کرے، پروردگار ہم عطا کرے، پروردگار مولا حسین علیہ السلام کی زیارت نصیب کرے۔ اللہ آپ کی تمام حاجات کو پورا فرمائے۔ ربنا تقبل منا